مہر کا حق، مہر یہ عورت کا حق ہے۔ جب عورت کو مہر دینے کی بات آتی ہے تو یہ 50 پر 5 روپے 8 آنے چلر، زندگی بھر ایک عورت سے استمتاع کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پوری زندگی آپ کو لگا دی ہے، اور آپ کے پاس عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنا، اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت کی ساڑیوں پہ ہی آپ کا پورا تنخواہ چلی جائے، حسن معاشرت، بیوی کے لیے وقت نکالیں، تھوڑا دل لگی کی باتیں کرتے۔ عائشہ جی تھی تو کہا فضل کبھی خاص دنوں میں ہوتے، پانی پیتے گلاس سے، اللہ کے نبی ہماری وہی گلاس لیتے اور پانی آج کا مرد اپنی مردانگی عورتوں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال وعاشروهن بالمعروف۔ قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صحیح طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 19ویں آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کے آج آپ کے سامنے عورتوں کا حق مردوں پر کیا ہے اس بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم، بہت نازک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اسی وقت کامیاب ہوگا جہاں
ایک دوسرے کے حقوق پر عمل آوری ہوگی۔ ازدواجی زندگی، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کی زندگیوں میں خوشی اور سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق کا خیال رکھے، ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے، ہر ایک یعنی شوہر بیوی کے حق کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے حق کا خیال رکھے، تبھی زندگی میں چین سکون ملے گا۔ اگر ہر ایک اپنی جگہ اپنا حق لینا چاہے، سامنے والے کا حق نہ دے، تو پھر لڑائی جھگڑا، اختلافات، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے حق کو پہچانے، شوہر بیوی کے حق کو پہچانے، تو یہ ہر ایک کا حق اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ آج کے خطبے کے لیے ہم نے عورتوں کا حق جو مردوں کے اوپر ہے، یعنی مردوں پر جو ذمہ داریاں اپنی بیویوں کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آئندہ انشاءاللہ مردوں کے حق کے بارے میں جو عورتوں کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ عورتوں کا حق مردوں پہ کیا ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں۔ میں نے آسانی کے لیے 3 حقوق کے اندر اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا حق جو مردوں پر ضروری ہے اپنی بیویوں کے بارے میں، جس کے بارے میں آج بہت لاپرواہی ہوتی ہے، وہ ہے مہر کا حق۔ مہر یہ عورت کا حق ہے جسے دینا ہر ایک مرد، ہر ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، بلکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ لازمی صرف لازم کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرض قرار دیا ہے، یہاں تک کہ فرض ایسا کہ اللہ نے اس کے لیے فرض کا جملہ استعمال کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 24 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم اپنی بیویوں کو ان کا فرض کا حق یعنی مہر ادا کرو۔ وہ کیسے ادا کرو؟ اللہ نے کہا خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ نے سورہ نساء میں ہی 4 آیت میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 24۔ یہ 2 آیتوں میں مہر کو ایک حق بتایا گیا عورتوں کے لیے۔ آج کے شوہروں کی حالت کیا ہے؟ مہر کے بارے میں پوچھئے مت۔ افسوس کیا ہے، ایک طرف ہماری سوسائٹی میں جہیز کٹنم کا ایسا گندا رواج چل رہا ہے کہ لڑکے والے ہزاروں کے، لاکھوں کے روپیے، سامان، سونا، چاندی سب گھسیٹتے ہیں، جب مہر کی بات آئے 1500 20 پر 6 روپے 8 آنے۔ یہ ہم تھوڑی بڑی بات کر رہے ہیں، اس سے کم دینے والے ہیں۔ ایسے بخیل، ہم کیا کہیں، بخیل کنجوس کے علاوہ کیا نام دیں، جن کی تنخواہیں، کئی تجربات ہمارے ساتھ پیش آئے، جن کی تنخواہیں 80,000 70,000 ہے، بڑے بڑے نوکری والے ہیں، جاب والے ہیں، اچھی بزنس، اچھا تجارت کر رہے ہیں۔ جب مہر کے بارے میں پوچھا گیا، الٹا ہم کو پوچھتے ہیں کہ رواج کتنا چل رہا ہے مولانا، یعنی ماحول میں کتنا چل رہا ہے؟ ہم بولے کہ 40,000 چل رہا ہے۔ نہیں، اتنا زیادہ تو نہیں چل رہا ہے۔ ہم سنے 2,000 دینا ضروری ہے۔ پھر جب بولے چلو ٹھیک ہے تھوڑا خیال کر کے دیجئے، تو کہا کہ نقد دینا ہے یا بعد میں بھی دیے تو چلتا ہے؟ بولے کہ نہیں نقد دینا ہے۔ بولے کہ نہیں کیش نہیں ہے، فون پے سے چلتا ہے۔ یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کی جن کے نکاح دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ لڑکی والوں سے اتنا اینٹ رہے ہیں، لاکھوں کے روپیے جہیز کٹنم خوشی سے دیے، سو
ایسے جملوں کو رکھ کے آپ اتنا گھسیٹ رہے ہیں. جب عورت کو مہر دینے کی بات آتی ہے تو یہ 50 پر 5 روپے 8 آنے چلر یہ ہم دیتے ہیں. بھائی اللہ نے کہا کہ ایک فریضہ ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ دینا ہے. ذرا سوچئے، آپ کے گھروں میں بھی نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، ہوں گے آئندہ بھی. ایک عورت، ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنے بھائی، سب کی محبتوں کو چھوڑ کے ایک شوہر کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے آ رہی ہے، اور آپ حساب کرنے پہ لگے ہیں کہ کتنا دیں گے مہر. آپ ہم سے پوچھ کے کٹنم لیے تھے نہیں، تو مہر کے بارے میں یہ پوچھ کیوں ہے؟ تو بھائی دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے دیجئے، کوئی حد مقرر نہیں ہے. ہر آدمی، ہر لڑکا اپنی حیثیت، اپنی طاقت، کوئی 20,000 کما رہا ہے مہینہ، 20,000 کے حساب سے دے. کوئی 40، 50، 70، 80,000 کما رہا ہے، اس کے حساب سے دے. کم سے کم اتنا خیال رکھے کہ زندگی میں ایک مرتبہ دی جانے والی چیز ہے مہر. یہ عورت کا حق ہے، اور وہاں پر آپ اتنا کنجوسی، اتنا بخیلی کریں. کم سے کم ان سے آپ جتنا گھسیٹ رہے ہیں اس کا 4 آنے بھر تو حصہ، تو بھائی 4 آنے بھر کا حصہ بھی نہیں تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ یہ عورت کا حق ہے مہر دینا. مہر دیجئے، خوش دلی کے ساتھ دیجئے، بڑھا چڑھا کے دیجئے. ایک ہی مرتبہ دیا جانے والا ہے. ایک تو دینے کے بارے میں. دوسرا کیا ہے، بعض لوگ لکھا لیتے ہیں شادی میں، نکاح قبول کر لیے، زندگی چل رہی ہے، مہر دینا بھول گئے. کب تک بھول گئے معلوم؟ مر گئے، مہر نہیں دیے. تب پورے خاندان والے آ کے اوپر پڑتے ہیں. کس کے؟ بہو کے. مہر معاف کراؤ. بولو، مردے کے سامنے بولو مہر معاف کراؤ. زندگی میں کبھی ایک بار کٹنم معاف کراؤ سنیں آپ؟ مہر معاف کراؤ. کیسے مرد ہیں بھائی؟ ایک ایسی غیرت ہے، زندگی بھر ایک عورت سے استمتاع کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پوری زندگی آپ کو لگا دی ہے، اور آپ کے پاس مہر کو دینے کا پیسہ نہیں ہے. آپ نے مہر دے کے شادی نہیں کی ہے. کیسا ایک عجیب رواج مسلمانوں میں چل رہا ہے. تو مہر یہ عورت کا حق ہے، خالص عورت کا حق. ہاں، لڑکی کے ماں باپ، بھائی بھی سنیے، یہ عورت کا حق ہے، عورت کو دینا ہے. عورت جو استعمال کرنا چاہے کر لے. ہوتا کیا ہے، لڑکی کا باپ لڑکی کا بھائی لے لیا نہیں، یا پھر کبھی شوہر ہی لے لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے، آپ کو دینا ہے، بھول جانا ہے. باقی عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ خود استعمال کرتی ہے، رکھ لیتی ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن عورت کا حق ہے مہر دینا. تو مہر کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں تھوڑا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. لڑکوں کو بھی، لڑکوں کے ماں باپ کو بھی دل بڑا کرنا ہے. مہر دل کھول کے دینا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ دیا جانے والا تحفہ ہے مہر، جو ہم اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ دیتے ہیں. تو اس میں تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. عورتوں کا دوسرا حق جو اسلام مردوں کے اوپر ضروری قرار دیا وہ ہے نان و نفقہ. نان و نفقے کا مطلب ہے عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنا، یعنی ایک اچھا گھر دینا، کھلانا، پلانا، پہنانا. یہ عورت کا حق ہے جو مردوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 4 میں فرمایا، الرجال خوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بڑا بنایا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد اپنے خرچ کے ذریعے سے بیوی کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے. تو یہ ذمہ داری سنبھالنے کی یہ مرد کے اوپر ہے. اس وجہ سے ہم نے مرد کو حاکم بنایا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا خرچہ سنبھالے. خرچے کا مطلب جتنا ضروری ہے، ضرورت کے مطابق آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں کیجئے، کمائیے، اپنی بیوی بچوں کو کھلائیے. یہاں ایک بات حدیث کو سامنے میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ یہ، بیوی بچوں کو کھلانے پلانے کی خاطر ہم جو محنت کرتے ہیں، یعنی ہم جو مرد محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہماری تجارت، ہمارا محنت کرنا، ہماری کوشش کرنا، یہ ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. آپ اگرچہ کہ اپنی بیوی کو ہی کھلاتے ہیں،
لیکن اگر آپ یہ نیت رکھیں کہ میری بیوی کو کھلانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر کمانا ہے، تو آپ کی کمائی پر، آپ کی محنت پر بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1480 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ نَفَقَةً، کہ تم اپنی عورتوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنی بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہو، جو پیسہ لگاتے ہو، کس طریقے سے؟ بیوی کو اچھا رکھنے کے لیے، کہ بیوی میری ہے، میری ذمہ داری ہے کھلانا پلانا، ان کو اچھا رکھنا پہنانا، اپنا فرض سمجھتے ہوئے کوئی آدمی ان کی خاطر محنت کرتا ہے ان کو اچھا رکھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا، تمہیں اس میں برابر کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ عام طور پہ لوگوں میں خیال کیا ہے، مسجد میں کوئی مسجد کا، مدرسے کا چندہ والا آیا، اس کو پیسے نکال کے دیے تو اسی پہ نیکی سمجھتے ہیں۔ بھائی نیکی اتنی ہی نہیں ہے، آپ اپنے بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، ان کو کھلانا پلانا، اللہ کے اس فرض کو ادا کرتے ہوئے میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، تو پھر آپ کے ایک ایک روپیے پہ اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حدیث میں اللہ کے نبی کیا بولے معلوم؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، ہمارے نبی کی تعلیمات کس قدر بہترین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مردوں سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اللقمۃ تجعلها فی امرأتک، یہاں تک کہ ثواب کی نیت سے اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتے ہو، کھلاتے ہو، اللہ اس پہ بھی تم کو اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ایک لقمہ محبت سے، پیار سے تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے پہ بھی تم کو اجر دیں گے، تم کو ثواب دیں گے۔ تو یعنی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ خرچ سمجھ کے، ایک بوجھ سمجھ کے آپ کو ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ میرے ہر روپیے پہ، میری کمائی جتنا ان پہ لگ رہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے برابر کا اجر دے رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے، تو آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بیوی کا حق ہے، عورتوں کا حق ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنے کا حق کا مطلب ہے جتنی ضرورت ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا۔ میرے بولنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں جو مانگ آپ سے کرے وہ مانگ پورے کرتے جائیں۔ اگر ویسا کرتے جائیں ان کی ساڑیوں پہ ہی آپ کا پورا تنخواہ چلی جائے گی، تو ان کی شاپنگ کرانا ان کی مرضی کے حساب سے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس میں سے کھلانے پلانے پہنانے پہ ایک اعتدال کے ساتھ، نہ حد سے زیادہ نہ ایک دم کم، درمیانی راستے میں آپ کو خرچ کرنا ہے، اور جو بھی آپ ان کے لیے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ عورتوں کا دوسرا حق ہے جو ہم مردوں کے اوپر ذمہ داری بنتا ہے۔ تیسرا حق ہے حسن معاشرت۔ حسن معاشرت کا معنی کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھا رہنا۔ اچھے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا رہنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی کے لیے وقت نکالیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ پہلے سنیے بعد میں سمجھیے۔ بیوی کے لیے وقت نکالنا۔ آج کا مرد یہ سمجھتا ہے کھلانا پلانا لا کے ڈالنا میری ذمہ داری ہے۔ بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا، بات چیت کرنا، تھوڑا دل لگی کی باتیں کرنا، یہ آج کا کوئی شوہر حق ہی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی عورت آگے بڑھ کے بولے ایک 5-10 منٹ بیٹھو بات کریں گے، تیرے سے کا بیکار نہیں، میں میرے کو 1000 کاما رہتے، یہ ہمارے مرد ہے جن کے پاس سالیوں سے بات کرنے ٹائم رہتا ہے، جن کے پاس سالیوں سے مذاق کرنے ٹائم رہتا ہے، خود کی بیوی کے واسطے ٹائم نہیں رہتا۔ شادی سے پہلے فون کرے 1000 گھنٹے چلے گئے، شادی کے بعد 10 منٹ میں سب نصیب نہیں ہے۔ بھائی یہ ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کریں، ہم اللہ کے نبی کی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی کیسے ہم سے زیادہ اللہ والے، تقوی والے، زیادہ مصروف
ہمیں اپنے آپ کو جتنا بزی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ مصروف کون تھے؟ ہمارے نبی تھے۔ وہ نبی کے بارے میں عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حدیثیں کئی ہیں، 2-3 حدیثیں آپ کے دماغ میں بٹھانے کے لیے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کی نماز کے لیے جب اللہ کے نبی اٹھتے، یعنی تہجد سے فارغ ہوتے، فجر کے لیے اذان دی جاتی، اللہ کے نبی 2 رکعت سنت پڑھتے۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی دیکھتے، اگر میں اٹھ کے ہوں، میں جاگ رہی ہوں، اللہ کے نبی میرے ساتھ بیٹھتے، بات چیت کرتے، اگر میں سو گئی ہوں تو اللہ کے نبی مجھے اٹھا کے نماز کے لیے چلے جاتے۔ کب؟ فجر میں۔ اللہ کے نبی اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھے، فجر کی اذان ہوئی، 2 رکعت سنت پڑھے، جماعت کے لیے وقت ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھتے، بات چیت کرتے تھے۔ اگر جاگ رہے ہیں عائشہ، یعنی سو رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو اٹھا کے نماز کے لیے خود نکل جاتے، لیکن وقت نکالتے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے لیے۔ یہاں تک کہ عائشہ کہتی ہیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا، کبھی وقت نہ نکلے، اللہ کے نبی اپنی تمام بیویوں کو اس بیوی کے گھر جس کی باری ہے اس کے گھر میں جمع کرتے، شام تک ان کے ساتھ رہتے، رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے، رات کے کھانے کے بعد کس کے گھر انہوں چلے جاتے، اور اللہ کے نبی جس گھر میں باری ہے اس میں رہتے۔ لیکن اللہ کے نبی تمام بیویوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا عالم ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، آج ہماری اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک ایک دم برا بنتا جا رہا ہے دن بدن۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں جو بیویوں کی جو جائز خواہشات ہوتے تھے اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ عید کا دن ہے، مدینے کی مسجد نبوی کے میدان میں خریب میں حبش کے رہنے والے لوگ کھیل رہے ہیں تلواروں سے چند کھیل۔ اللہ کے نبی کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ حجرے سے، ان کے کمرے سے باہر آ کے ٹھہری۔ اللہ کے نبی دیکھے، پلٹ کے عائشہ ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھے عائشہ کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی ان کو اپنے پیٹھ پیچھے کھڑا کرے، بولے عائشہ میں تمہارے سامنے ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے کندھے کے ایک طرف سے کھیل دیکھتے رہنا۔ حضرت عائشہ کھڑ گئی اطمینان کے ساتھ، پردہ ہے اللہ کے نبی سامنے۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھتے رہے۔ اللہ کے نبی پوچھے تھوڑی دیر کے بعد عائشہ بس ہے یا اور دیکھنا ہے؟ عائشہ بولی کہ نہیں اللہ کے نبی کچھ دیر اور رکنا ہے۔ اللہ کے نبی اور کچھ دیر رکے، پھر بعد میں پوچھے کہ عائشہ بس ہے؟ عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی تب لے کے ان کو اپنے گھر کے اندر گئے۔ عائشہ سے کم عمر میں اللہ کے نبی کی شادی ہوئی۔ وہ کم عمر کی جو جائز خواہشات ہوتی ہیں، ان کا شوق ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی دل لگی ہے، ان کا کھیل کود ہے، اللہ کے نبی اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شوہر بنو تو ایسے بنو بھائی، وہ پیار محبت صرف شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد آپ کے لیے حلال رشتہ ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، کھل کے کیجئے، یہ آپ کو اجازت ہے شریعت کے اندر۔ آج ماحول الٹا بنتا جا رہا ہے، نہیں بھائی بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ جیسی آپ چاہ رہے ہیں، صحیح یہ ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن آپ کو بنانا ہے ویسا، اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنی ملنساری سے، اپنے وقت سے۔ آج آدمی، ہر ایک مرد اپنے آپ کو اتنا بزی سمجھتا ہے، دن صبح سے لے کے شام تک گھر کے باہر رہا، رات کو گھر پہ آیا۔ وہ بیوی آپ کی جو صبح سے لے کے شام تک گھر میں کام کرتی ہے، گھر کا کام سنبھالتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، آپ جب گھر کو واپس پلٹ کے آئے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، آپ اس کے ساتھ تھوڑی دل لگی کی باتیں کریں، خیر خیریت پوچھیں، اس کی طبیعت کا حال معلوم کریں۔ یہ حق ہے ہر ایک مرد پر اپنی بیویوں کے بارے میں، ہر ایک مرد پہ حق ہے اپنی بیویوں کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دل لگی کی خاطر کبھی بھاگا کرتے تھے، رننگ ریس، بھاگنے کا کھیل اللہ کے نبی کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی دونوں بھاگے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جیتے اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ حضرت عائشہ جیتی تو کہا فتل کا بتل کا، اللہ کے نبی آپ ایک مرتبہ جیت گئے، میں ایک مرتبہ جیت گئی، حساب برابر ہو گیا۔ کون بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ بھائی
بیوی بولے تو یہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ بھاگو لے کے روڈوں پہ، یہ نہیں بھائی. ہم بول رہے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، دل لگی کی باتیں کرنا ہے، وقت نکالنا ہے، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کے شوق کا خیال رکھنا ہے، ان کا جو جائز جو بھی شوق ہے وہ شوق کا، وہ خواہش کا لحاظ رکھیں. اللہ کے نبی یہ مت سمجھیے کہ صرف عائشہ کے ساتھ معاملہ ہے، دوسری بیویوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے. حضرت ام سلمہ کون ہے معلوم؟ بیوہ عورت ہے. تقریباً 50 پر 5 سال کی عمر میں بیوہ عورت سے اللہ کے نبی شادی کیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لوگ سمجھتے تھے وہ زمانے میں بھی سمجھتے تھے، آج کے زمانے میں بھی یہ سوچ ہے کیا؟ عورت جب خاص دنوں میں ہوتی ہے، ماہواری کے دنوں میں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پانی کرنا لوگ عیب سمجھتے ہیں. ایک بستر پہ ایسے ہی تھوڑی دیر لیٹنا بہت گندا تصور کرتے ہیں، عورت کو گندی سمجھتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے بازو آ کے بیٹھ گئی. جب لیٹنے کا وقت آیا حضرت ام سلمہ اٹھ کے چلی گئی، جا کے گھر کے کونے میں لیٹ گئی. اللہ کے نبی اٹھے، گئے ام سلمہ کے پاس، پوچھے کہ محترمہ کیوں اٹھ کے آ گئی؟ سونا تھا تو کیوں اٹھ کے آ گئی؟ الگ کیوں آ گئی؟ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے کہ مجھے نماز نہیں ہے، میرے خاص دن شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کے ساتھ اس طریقے سے لیٹنا مجھے پسند نہیں تھا، تو میں اس لیے سائیڈ میں آ گئی تاکہ آپ کو میری گندگی نہ لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن کبھی گندا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی اپنے بستر پہ بلائے اور ایک چادر میں اللہ کے نبی لیٹے. میاں بیوی ہم بستری حرام ہے، لیکن ایک ساتھ رہنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا یہ حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا اور اپنے ساتھ بستر پہ لٹایا. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہیں جو سب سے پاکیزہ انسان ہے اس دنیا کے، اور ان کا یہ عالم ہے کہ عورت کے خاص دنوں میں بھی اس کو ناپاک نہیں سمجھ رہے ہیں. کہتی ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہم ناپاک خاص دنوں میں ہوتے، پانی پیتے گلاس سے، اللہ کے نبی ہماری وہی گلاس لیتے اور پانی اسی جگہ سے پیتے جہاں میں نے پیا. سبحان اللہ بھائی. یہ ہے جی بیوی بولے تو، بیوی کا حق، بیوی سے پیار، بیوی کی محبت بولے تو. بھائی ایک آخری بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا غور سے سنیے اور بیویوں کے حقوق، ان کی ذمہ داری کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ایک بہت اہم بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کو اللہ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے. پسلی کی ہڈی تھوڑا ٹیڑھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے اندر بھی صفت ایسی ہی ہے، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہو سکتی ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے ایک دو خرابیاں، کمیاں بھی ہوں گی، جیسی پسلی کی ہڈی ہے سیدھی ہے لیکن ایک جگہ تھوڑا بنگی ہے، ٹیڑھی ہے، تو عورت کے اندر بھی وہاں کمزوری ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کمزوری کو برداشت کرتے ہوئے چلنا سیکھو. اگر تم پورا سیدھا کرنا چاہو گے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تو ایک دم سیدھا کرنا چاہے ٹوٹ جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی. ایک دم سیدھا کرنا چاہے، اگر چھوڑ دے گا ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. اس کو سیدھا کیسے کرنا؟ پیار سے، محبت سے، سمجھا کے، نصیحت کے ساتھ، کچھ سمجھا کے، کچھ برداشت کر کے چلنا ہے. یہ اللہ کے نبی نے عورتوں کے بارے میں کہا. بھائی یہ عورتوں کے بارے میں کیا ہے؟ ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں، بولتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا ہم 100% صحیح ہیں؟ کیا ہم بیوی کا حق، عورتوں کا حق 100% دے رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مرد نہیں دے رہا ہے. کوئی مرد، دنیا کا کوئی مرد 100% صحیح نہیں ہے. جب آپ 100% صحیح نہیں ہے تو یہ 100% صحیح آپ کی بیوی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ 100% صحیح رہنا، کہیں کمی نہیں ہونا. کمی ہوئی بات بولے، اللہ غصہ کرے، گالیاں دیے. اللہ کے نبی اپنی آخری زندگی میں نصیحت کیے. کیا نصیحت؟ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر اٹھا کے پڑھو ایک بار جا کے، 2140 پڑھ دو. اللہ کے نبی بولے اگر ضرورت پڑنے پہ سمجھانا ہے سمجھاؤ، پھر بھی غلطی کرے، اگر غصے میں مار کی ضرورت ہے مارو، مسواک سے مارو، اور چہرے پہ نہ مارو. لا تضرب الوجه، چہرے پہ نہ مارو. چہرہ انسان کا معزز
حصہ ہے اس پہ نہ مارو، ولا تخبہ، اس کو رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، تو ایسی، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا خاندان ایسا۔ بھائی مرد کیا ہے جی آج کا، بھائی برا نکو سمجھو، آج کا مرد اپنی مردانگی عورتوں پہ دکھانا چاہ رہا ہے، مار کے، ہاتھ اٹھا کے۔ کیسے مرد ہو جی؟ اگر آپ کے پاس اتنی بہادری ہے، ہمت ہے، گلی کے 10 بچوں کو جمع کرو، پھر بہادری دکھاؤ۔ یہ عورت کمزور ذات ہے، کمزور ذات ہے یا نہیں؟ وہ کمزور ذات پہ اپنا بڑا پن، اپنا زور، اپنی طاقت، کیسے بھائی؟ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مارنے کی ضرورت پڑے ہلکی سی مار مارو، ہڈی پیر نہیں ٹوٹنا ہے۔ بھائی بیوی ہے آپ کی، نوکرانی نہیں ہے، غلام نہیں بھائی۔ آج ایک تلخ حقیقت، ایک کڑوی حقیقت کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کے لیے شادی سے پہلے، شادی ہونے کے بعد 1 سال 2 سال میں جو پیار ہوتا ہے، آنے وہ پیار کم ہو جاتا ہے، اتنا کم 2-3 بچے ہو گئے، اب میاں بیوی کے درمیان پیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی۔ سکون سے ایک جگہ بیٹھنا نہیں، بات چیت کرنا نہیں، کہیں دل لگی کی خاطر باہر نکلے، کچھ کھائے پیے، ان کے ساتھ گھر گئے، سسرال گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، ہنسی مذاق کرے، دل لگی کرے، انسان بھول جاتا ہے کیا بولے تو 2-3 بچے ہو گئے، اور کیا پیار ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، جن کی یہ نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک معیار ہے جی، ایک کسوٹی ہے، اس پہ اپنے آپ کو پرکھیے۔ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 2140 پر 6 ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایک نصیحت کی ہے، کیا بول کے؟ لا تضربوا اماء اللہ، کہ لوگوں اپنی عورتوں کو نہ مارو، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ یہ بولنے کے بعد صحابہ مارنا چھوڑ دیے تو عورتاں کچھ زیادہ ہو گئے۔ حضرت عمر آئے اللہ کے نبی کے پاس، بولے اِذَرْنَ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، اے اللہ کے نبی آپ بولے عورتوں کو مارنا نہیں تو ہمیں چھوڑ دیے تو عورتیں کچھ زیادہ ہی ہو رہے۔ اللہ کے نبی اجازت دیے اگر کچھ زیادہ ہی ہو رہے تو پھر ہاتھ چلا سکتے ہو، یعنی ہلکی سی مار سکتے ہو۔ ملنا تھا موقع مردوں کو، ایسا ہی گئے، پیٹے، خوب مارے۔ عورتوں کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کے بولی کہ اللہ کے نبی آپ کے بولنے کے بعد گھر میں صرف فائٹنگ ہے، مار ہی مار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا۔ ابو داؤد کی 2140 پر 6 کی روایت ہے، اللہ کے نبی پھر مردوں کو جمع کیے، نصیحت کیے، بولے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عورتوں کے ہاتھ پیر ایک کر دو، اتنا مارو، یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر زیادہ ہو رہے، غلطیاں کر رہے، سدھارو، برداشت کر کے چلو، ہلکی سی مارو۔ تم تو موقع پا کے اتنا مارنے پہ چلے گئے، اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے، لیس بخیارکم، ایسے لوگ بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1970 پر 7۔ بھائی ہر ایک مرد یاد رکھے زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جسے اس کی بیوی بہتر بولے، بس ختم۔ یہی بیان کا خلاصہ ہے۔ آپ کے دوست، آپ باہر والے کیا بولتے ہیں وہ گواہی نہیں ہے، سب سے بڑی گواہی وہ ہے جس کی بیوی اس کے مرد کو بہتر کہے، وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ سب جانتی ہے، اس کا پہلے کا، بات کا، کچا چھٹا سب سمجھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہتری کا معیار یہی ہے، جس کی بیوی اس کو بہتر کہے وہ بہتر ہے۔ اگر اس کی بیوی کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے، مارنے والا، گالیاں دینے والا، غصہ کرنے والا، پیٹنے والا، بات پہ خاندان کی گالیاں دینے والا، دنیا بہتر سمجھے، اللہ کی نظر میں بہتر نہیں ہو سکتا بھائی۔ تو اس لیے اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کا حق سمجھیے۔ بیوی، اللہ تعالیٰ نے بیوی کا رشتہ پاکیزہ رشتہ بنایا ہے۔ یہ رشتہ محبت، ملنساری، برداشت سے سالوں سال رہ سکتا ہے۔ اگر یہی محبت، ملنساری، برداشت نہ ہو، 1 سال میں طلاق، خلا کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بیویوں کو خدا را غلام، نوکرانی نہ سمجھو، اپنی بیوی سمجھو، اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اگر تم بہتر بننا چاہ رہے ہو،
سب سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بہتر بنو، اس کا حق ادا کرنے والے بنو، پھر بعد میں اوروں کا حق ہے، اوروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی یہ آج کا ہمارا بیان عورتوں کے حق کے بارے میں ہے، یہ آج مردوں کو نصیحت ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ ذمہ دار بنے، کچھ حساس بنے، اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے والے بنے، ان کو وقت دے، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، اور اللہ کے نبی کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے ان کو رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ لا تہجر الا فی البیت، اگر کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پڑے گھر میں ہی ڈانٹو، یہ اللہ کے نبی بولے۔ کچھ بولنا ہے گھر میں بولو، باہر فنکشن ہالوں میں خاندان والوں کے سامنے ان کے سامنے بیوی کو نکو ڈانٹو۔ آپ کو گلی کے 20 لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اگر آپ کو رسوا کیا جائے، آپ پسند کریں گے؟ کوئی مرد پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو پھر عورتوں کو اتنا رسوا کیوں کرتے ہو؟ تو یہی بات، کہیں بھی جاؤ بات یہی آتی ہے کہ مرد یہ سمجھ رہا ہے عورت پہ اپنا زور چلا کے مرد بننا ہے، عورت کو مار کے مرد بننا، یہ مرد نہیں ہوتا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آپ کو غصہ آئے پھر بھی کنٹرول کرنا ہے، بیوی کو نہیں مارنا ہے، ضرورت پڑی ہلکی سی مار، گالیاں نہیں دینا ہے، رسوا کرنا نہیں ہے، خاندان کو گننا نہیں ہے، اچھے طریقے سے۔ پھسلی کی ہڈی ہے، ایک دم سیدھا کرنا چاہیں گے ٹوٹے گی، چھوڑ دیں گے ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، برداشت کر کے صبر کر کے ملنساری کے ساتھ جائیے۔ آئندہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کے بارے میں بھی، آپ کا جو حق عورتوں کے اوپر ہے اس کے بارے میں بھی بولیں گے۔ ابھی اس وقت عورتوں کی ذمہ داری، عورتوں کا حق مردوں پہ کیا ہے، یہ چند باتیں رہیں جو آپ کے سامنے بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مرد کو، ہر ایک شوہر کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو مرد عورتوں پہ زور چلا کے مرد سمجھتے ہیں، اے اللہ ان مردوں کو حقیقی مرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ عورتوں پہ اپنی طاقت، اپنا زور چلانے کے بجائے نصیحت سے، ملنساری سے، محبت سے زندگی جینے کا ہنر سیکھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو لوگ کنوارے ہیں اللہ ان کو شادی مہر مکمل دے کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے رشتے لڑائی جھگڑوں میں چل رہے ہیں، اے اللہ ان گھروں میں، ان میاں بیوی کے رشتوں میں ملنساری محبت پیدا فرما۔ ہر ایک میاں بیوی کے رشتے کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی خباثتوں سے مکمل طور پہ حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک مرد کو اپنے گھر کی عورتوں کا، ان کی ذمہ داری کا، ان کے حق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر۔